اللهم صل على سيدنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے ملکی حالات کے اعتبار سے دو چار اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اس لیے آج ایک عنوان ہے ووٹر آئی ڈی بنوانا کتنا ضروری ہے۔ عام طور پہ جب یہ بات کہی جاتی ہے لوگ سمجھتے ہیں ایک سیاسی مسئلہ ہے، ووٹر آئی ڈی بنوا لیں ٹھیک ہے، نہ بنوائیں تب بھی ٹھیک ہے، ووٹ ڈالیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ ڈالیں تب بھی ٹھیک ہے، اس سے ہمارا کیا جائے گا؟ جیتنے والا جیتے گا، وہ مزے اڑائے گا۔ ہمارے ووٹ ڈالنے سے کیا ہوگا؟ ہمارے ایک ووٹ سے کس کا کیا بگڑنے والا ہے، کس کا کیا بننے والا ہے؟ عام سوچ، عمومی طور پہ ہی سوچ ہے۔ لہذا اسی بات کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ اس زمانے میں اس وقت جیسے ملک کے حالات چل رہے ہیں کہ اس وقت ووٹر آئی ڈی کارڈ کی کتنی اہمیت ہے اور ووٹ ڈالنا کتنا ضروری ہے، ووٹر آئی ڈی بنانا کتنا ضروری ہے۔ یہ کوئی دنیاوی مسئلہ نہیں ہے، یہ دینی مسئلہ بھی ہے۔ شریعت کے اعتبار سے شریعت اس معاملے میں کیا کہتی ہے؟ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کے آگے پیچھے نماز پڑھنا اس کو نفل کہتے ہیں۔ جمعہ کی نماز فرض ہے، عید کی نماز واجب ہے، تراویح کی نماز سنت ہے۔ جیسے الگ الگ نمازوں کے الگ الگ نام ہیں، الگ الگ احکامات ہیں۔ جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ پڑھ لیے ٹھیک ہے، کوئی نہیں پڑھا سب گنہگار ہوں گے۔ ایسی اس زمانے کے اعتبار سے ووٹر آئی ڈی یوں سمجھو کہ شریعت کے اعتبار سے اس کو بنانا ہمارے لیے ایک واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ لہذا میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اس کو رکھوں گا۔ ووٹر آئی ڈی بنوانا مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے۔ جیسے دین کی حفاظت کرنا، دین کے احکامات کی حفاظت کرنا اور دینی شعائر کی حفاظت کرنا ضروری ہے، ایسے ہی اس زمانے کے اعتبار سے اس وقت ملک کے جو حالات چل رہے ہیں اس اعتبار سے ووٹر آئی ڈی بنوانا یہ مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے۔ ووٹ کا حق حاصل کرنا اور موقع پر اس حق کا استعمال کرنا اس بات کا ذریعہ بنتا ہے آپ اچھے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور سونپنا اور برے لوگوں کو کرسی اقتدار سے دور رکھنا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، کسی کو بٹھانا کسی کو اتارنا یہ آپ کے صرف ایک انگوٹھے کی ایک انگلی کی حرکت سے ہوگا۔ صرف آپ کی ایک انگلی اتنا کام کرے گی کہ کس کو وہاں بٹھائیں کس کو وہاں سے اتاریں۔ ایک انگلی جب دبانا ہے تو وہ انگلی دبانے کے لیے آپ کو ایک کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے جس کو ووٹر آئی ڈی کہتے ہیں۔ جس کے پاس وہ کارڈ ہوگا وہی اپنی انگلی اس بٹن پہ لگا سکے گا۔ جب کارڈ ہی نہیں ہے تو آپ کس کو بٹھائیں گے کس کو اتاریں گے؟ بلکہ جو بیٹھے گا اس کے ظلم کو 5 سال تک آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر وہ اتنا زبردست ظالم بن جائے وہ 5 کے بجائے 10 سال تک ظلم کرے گا، آپ کو اس کو کہنے کا کوئی حق بھی نہیں ملے گا۔ اگر 10 سے بڑھ کے 15 سال پہ اور چلا جائے تو پھر تو کہنی کیا ہے، آپ تو زمین پر رہنے سے بہتر زمین کے نیچے جانے
تمنا کریں گے پھر تو ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو لہذا اس کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ ووٹ کا حق حاصل کرنا، موقع پر اس کا استعمال کرنا، اس بات کا ذریعہ بنتا ہے کہ آپ اچھے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور دے سکتے ہیں اور ظالم کو اس کرسی سے اتار سکتے ہیں۔ اور ایک شرعی فریضہ ہے، جو شخص جس ذمہ داری کا اہل ہے اسی کو ذمہ داری سونپی جائے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے، جس کی ایک صورت یہ ہے اس کو اس مقام پر پہنچنے ہی نہ دیا جائے۔ کوئی آدمی ظالم قسم کا ہے، اگر وہ کرسی پر بیٹھے گا تو ظلم کرے گا، یقینی بات ہے، تو پھر تو آپ کا ووٹ آپ کو اس کو روک دے گا۔ اچھے آدمی کو بٹھانے پر آپ کا ووٹ آپ کو مددگار بنا دے گا۔ لہذا ایک شرعی مسئلہ ہے، لہذا آپ کے سامنے اسی لیے کہا جا رہا ہے ووٹر آئی ڈی بنوانا واجب ہے، شرعی مسئلہ ہے۔ آپ کہیں گے ووٹر آئی ڈی کا ذکر قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے؟ آج سے 1500 سال پہلے ووٹر آئی ڈی کا ذکر نہ نبی کے زمانے میں تھا نہ صحابہ کے زمانے میں تھا۔ عام طور پہ ہمارے سوالات ہی ہوتے ہیں، لیکن وقت اور حالات پر امت کا، علماء کا، دور اندیشی رکھنے والے دانشوروں کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے وہ لفظ نکلتا ہے جس سے یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو جو قرآن پاک دیا ہے ایک ایسی کتاب ہدایت ہے جو میرے اور آپ کی رہبری قیامت کی صبح تک کر رہی ہے۔ تقریباً 1500 سال کا زمانہ گزر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے آ کر گئے ہوئے۔ اتنے زمانے سے ذرا اندازہ لگائیے کتنے مسائل آئے ہوں گے، کتنے مسائل حل ہوئے ہوں گے اور کتنے نئے مسائل اور آنے والے ہوں گے۔ 1500 سال کے زمانے میں کتنے ایسے مسائل آئے، امت نے ان مسائل کو حل کے لیے تلاش کہاں کیا، اس مسئلے کا حل تلاش کہاں کیا، کہاں ڈھونڈا اس مسئلے کے حل کو؟ آپ قرآن کھولیں گے ہر مسئلے کا حل آپ کو مل جائے گا، ہر پریشانی کا حل اللہ نے قرآن میں اتارا ہے۔ اگر یہ مسائل قرآن میں نہ ہوتے تو پھر تو امت صحیح راستے پہ نہ ہوتی، پھر تو وہ یہ سمجھتی کہ اس مسئلے کا حل تو اس مذہب اسلام میں ہے نہیں، پھر یہ مذہب کا حل کون سے مذہب میں ہے؟ وہ کسی اور مذہب میں جھانکے گا، وہاں اس مسئلے کا اگر حل وہاں مل جائے گا تو ذرا بتائیے کیا وہ آدمی ایک مذہب پہ قائم رہ سکے گا؟ ہرگز نہیں ہے۔ وہ دل میں یہ سوچے گا یہاں سے بھی میرا مسئلہ حل ہو رہا ہے، وہاں سے بھی مسئلہ حل ہو رہا ہے، چلو کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو کہیں اور جگہ بھی جھانکیں گے۔ دھیرے دھیرے یہ ہوگا کہ وہ کسی ایک مذہب پہ نہیں ٹھہرے گا، مشکوک مذہب اس کا بن جائے گا، جب جیسی ضرورت ہو ویسے مذہب کی چیزوں کو استعمال کرے گا۔ اب ذرا بتائیے آپ اس کو کیا نام دیں گے؟ پھر نہ مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو غیر مسلم کہہ سکتے ہیں، بلکہ چون چون کا مربع ہو جائے گا پھر تو۔ جیسے مکچر کہتے ہیں، مکچر کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، 6-7 چیزوں کی ملی ہوئی چیز کو مکچر کہتے ہیں۔ اب اس کو مسلمان کہیں گے، آپ کو ایسے کوئی نام دیں گے جو اپنی پسند کے مذہب کی چیزوں کو مذہبوں میں ڈھونڈے گا اور انہی چیزوں کو زندگی میں لیتا رہے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مذہب اسلام کے ماننے والوں کی پوری پوری حفاظت کی ہے اور کہا کہ تمہیں کون سے مسئلے کی ضرورت ہے؟ معاشرتی مسائل، فیملی کے مسائل، گھریلو مسائل، چلو قرآن دیکھ لو۔ بیپار کے مسائل، چلو قرآن و حدیث میں آ جاؤ۔ رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے مسائل، آ جاؤ قرآن حدیث میں ڈھونڈو، ہر مسئلے کا حل۔ اچھا سیاسی مسائل، سیاست کے مسائل آگے تاکہ وہ بھی آ جاؤ قرآن میں ڈھونڈو۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے پل پل پہ تمہاری، قدم قدم پہ تمہاری میں نے رہبری کی ہے، اس لیے اس کو میں نے کتاب ہدایت بنایا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تم جو چاہتے ہو مسئلہ اس میں ڈھونڈو، تمہاری یہ رہبری کرتا ہے، یہ کتاب اور یہ قرآن تمہاری رہبری کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قرآن پاک کی آیت سے سورہ انفال آیت نمبر 60 پارے 9 میں یہ سورت شروع ہوتی ہے۔ اس میں اللہ فرما رہے ہیں اے مسلمانوں، ان کے مقابلے کے لیے جہاں تک ہو سکے طاقت اور گھوڑوں کی تیاری رکھو
جن سے اللہ کے دشمن اپنے دشمن اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں پر بھی جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتے ہیں تمہاری دھاک قائم رہے۔ جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ حق تلفی نہیں ہوگی۔ یہ پوری آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دشمن طاقتوں کے مقابلے کے لیے اپنی صلاحیت اور طاقت کے ذریعے تیاری کا حکم دیا ہے۔ ہر زمانے میں دشمن کی طاقت کو توڑنے کا طریقہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کسی زمانے میں گھوڑا اور تلوار ضرور تھی، بعد دور بدل گیا، بدلتے بدلتے آج کا جو دور ہے وہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو اس زمانے کا جو ہتھیار ہے وہ ہتھیار اپنی جگہ ہے، لیکن ہتھیار ایک ہی جیسا نہیں ہوا کرتا۔ اس زمانے کا دشمن کو ہرانے کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ ہتھیار ہمارا ووٹر آئی ڈی ہے۔ ووٹر آئی ڈی کا صحیح استعمال دشمن کو ہرا سکتا ہے اور نیک انسان کو اس جگہ بٹھا سکتا ہے۔ یہ ایسا ہتھیار ہے کہ جس کی نہ آواز ہے نہ اس کی گونج ہے، صرف ایک آہستہ سے اتنا آہستہ کا بٹن کا دبنا کہ جس کے دبنے کی آواز خود کو سنائی نہ دے، لیکن اوپر کرسی پہ بیٹھنے والے کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس طاقت کا اندازہ ہمیں نہیں ہے۔ اگر اس طاقت کا اگر میں اور آپ اندازہ لگائیں گے، یوں سمجھو آپ کی ایک انگلی کی حرکت اس پورے ہندوستان کی قسمت کے فیصلے کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس ملک کی قسمت کا فیصلہ آپ میں سے جن کی عمر 18 سال کی ہے، ہر ایک کی ایک انگلی کی حرکت پر وہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے آیت کریمہ سے مفسرین علماء کرام یوں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے اللہ رب العزت اشارہ فرما رہے ہیں کہ جس دور میں جیسی تمہیں دشمن کے مقابلے کے ہتھیار کی ضرورت پڑے اس ہتھیار کا استعمال کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس دور میں خاص کر ان حالات میں ووٹر آئی ڈی اتنا بڑا ہتھیار ہے آنے والے الیکشن کے لیے خاص طور پہ۔ اسی لیے علماء کرام لکھتے ہیں موجودہ الیکشن مسلمان اور کافر کا فیصلہ کن، مسلمان اور کافر کا فیصلہ کن ایک فیصلہ ہونے والا ہے۔ پہلے کا الیکشن الگ رہا، کون بیٹھے گا، کس کو بٹھایا جائے گا، کس کو بیٹھنا چاہیے اور کس کو نہ بٹھانا چاہیے، یہ قوم کے مسائل ہوا کرتے تھے۔ قوم یہ سوچتی تھی کس کو بٹھانا چاہیے، کس کو بٹھانا نہ چاہیے اور کون اس کا زیادہ حقدار ہے، تو یہ تقریباً اسی سوچ کے مطابق فیصلے ہوا کرتے تھے۔ لیکن آنے والے 2024 کا جو الیکشن ہے اس کے بارے میں علماء فرما رہے ہیں، یاد رکھیے اس بار 2024 کا الیکشن ہندوستانی مسلمانوں کے مستقبل کے لیے فیصلہ کن ثابت ہونے والا ہے۔ یہاں اس ملک میں مسلمانوں کو رہنا ہے، لیکن صرف نام کے ساتھ، کام کے ساتھ نہیں ہے۔ اپنی مذہب کی پہچان مٹانی پڑے گی، مذہب کی عبادت گاہوں کو ہٹانا پڑے گا۔ اگر عبادت گاہیں ہو جائیں تب بھی پابندیاں بہت ہوں گی۔ ابھی کیا کچھ نہیں ہوا ہے، ہماری بچیوں کے حجاب پہ کیا نہیں ہوا، سارا ہندوستان جل اٹھا، لیکن کس پہ کیا فرق پڑا؟ طلاق کا مسئلہ چٹکیوں میں اڑا دیا گیا، کس نے ان کا کیا بگاڑا؟ 500 سال کی بابری مسجد کو چٹکیوں میں ہٹا دیا گیا، جبکہ 25-26 سال سے اس کیس لڑتے رہے، جبکہ فیصلہ کرنے والے نے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا اس میں ہی تو کہا گیا کہ یہ مندر کی جگہ نہیں بنائے گی، یہ مسجد مندر ہٹا کے نہیں بنائے گی۔ دلائل اس بات کے ہیں کہ وہاں مسجد ہی ہے، وہاں مندر نہیں تھی، پھر بھی شہید کر دی گئی۔ جو چاہے ہوا، آگے کیا نہیں ہوگا اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر موجودہ حکومت پھر سے حکومت میں آ گئی، اس کا منصوبہ ہندوستان کے دستور کو، آئین کو، قانون کو ختم کرنا ہے، جس کے بعد 20 کروڑ مسلمانوں کی حیثیت دوسرے درجے کی کر دی جائے گی، جیسے برما میں ہوا ہے۔ اور برما کی تاریخ آپ کو پڑھنا چاہیے کہ برما کے برمی جو مسلمان ہیں ان کی جو طاقت تھی ان کے شہری ہونے کی، ووٹر آئی ڈی جس کے پاس ہوتا ہے وہ اس ملک کا شہری ہوتا ہے، تو یہ جو طاقت ان کی چھین لی گئی اور ان کو ووٹر آئی ڈی سے محروم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا۔ آپ سب نے اس کو ویڈیو میں دیکھا، دھرنے چلے، ریالیاں نکالی گئی، کیا ہوا؟
बेचारे शहीद हो गए, कब्रों के हवाले हो गए, उनकी औरतें बेवा और बच्चे यतीम बन गए, माल लुट गया, ख़ानदान लुट गए, ख़ानदान के ख़ानदान बेयारो मददगार दूसरे इलाक़ों में चले गए। वो एक ताकत उनसे छीनी गई थी, वो ताकत थी वोटर आईडी की। वोटर आईडी होना इस बात का सबूत है तुम इस मुल्क के हो। उसके बाद रफ्ता रफ्ता यहाँ के मुसलमानों का हाल क्या होगा, अल्लाह खैर करे। लिहाजा ये वोट इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, और जब वोट डालने का मौका आएगा उससे पहले की जो तैयारी है वो है वोटर आईडी। देखिए, इससे पहले बहुत सारे हमसे कोताहियाँ हो गई। एक बात मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूं, एनआरसी का जब मसला आया था सबसे ज़्यादा कौन परेशान थे? हम सबको अंदाज़ा है इस बात को, जो बड़े हजरात जानते हैं इस बात पर कितना परेशान थे। हर एक अपने बगल में सारे डॉक्यूमेंट्स लेके फिर रहा था, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे प्रॉपर्टी का क्या होगा। अगर यूँ हो कि अगर बीवी के सारे सबूत हैं तो बेगम ये रह जाएगी, मियाँ साहब मुल्क छोड़ना पड़ेगा, और आली जनाब के डॉक्यूमेंट सही होंगे तो ये होंगे तो बेगम साहिबा तो कहीं और चली जाएगी। सोच ऐसी थी कि रातों की नींद उड़ गई थी लोगों की, और जिनकी प्रॉपर्टियों पर प्रॉपर्टियाँ थी तो वो तो और ज़्यादा परेशान थे, उनके तो पसीने छुड़ गए थे। कितना नाजुक मसला उस वक्त आया था। अभी वो नाजुक मसला ख़त्म नहीं हुआ, अभी करीब में भी इसको छेड़ा गया, अगले इलेक्शन के बाद भी इसको छेड़ा जाएगा। याद रखिए इस बात पर। सीए और एनआरसी के ताल्लुक़ से उस वक्त जो बात आई थी उस बात को मैं अर्ज़ कर दूं। एनआरसी के मौके पर शहरियत के सबूत के लिए कागज़ात की सख्त ज़रूरत थी। देखिए, ये वो दौर चल रहा है, इसमें कागज़ बोलता है, आईडी बोलती है, हम नहीं बोलते। हम कहेंगे मैं फ़लाँ बाप का बेटा हूँ, वो कहेगा प्रूफ क्या है। मैं कहूँ अरे मेरे बाबा हैं ये मेरी अम्मा है जिनके पेट में 9 महीने रह के आया हूँ, आगे हो सकती है वो भी तुम्हारी माँ हो सकती है, प्रूफ क्या है। ये वो दौर है जिसमें कागज़ बोलता है, हमारी ज़बान पे मोहर लगी हुई है। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, जैसे मैदान महशर के ताल्लुक़ से अल्लाह ने फरमाया, मैदान महशर में एक तरफ मुजरिम होंगे, एक तरफ नेक लोग होंगे कि उनकी ज़बानों पर मोहर लगी हुई होगी, वो कुछ नहीं बोल पाएंगे। जिस्म बोलेगा, हाथ से क्या गुनाह हुआ, ज़बान से क्या गुनाह हुआ, पैर से क्या गुनाह हुआ। ऐसी वो दौर वो चल रहा है, हम कुछ नहीं बोल सकते। हमारी आईडी बोलेगी, आधार बोलेगा, वोटर आईडी बोलेगी, हमारा पासपोर्ट बोलेगा, राशन कार्ड बोलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट बोलेगी, और इनमें से हुकूमत तय करेगी कौन ज़रूरी है कौन ज़रूरी नहीं है। अगर वो कहे पासपोर्ट की कोई अहमियत नहीं है तो पासपोर्ट अगर हमारे पास है फिर भी हम इस मुल्क के नहीं हैं। अगर वो कहें कि आधार की कोई हैसियत नहीं है, राशन कार्ड की भी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारे करंट बिल की भी नहीं है, गैस की बिल की भी कोई हैसियत नहीं है। इसीलिए वोटर आईडी के पीछे जो हिंदी में जो अल्फाज लिखे हुए इसमें एक बात लिखी हुई है। आप ये मत समझो कि वोटर आईडी होना तुम्हारे इस मुल्क का आदमी होने का सबूत है, बल्कि वोटर आईडी भी हो, वहाँ लिस्ट में नाम भी हो। याद रखिए अच्छी तरह, हमारे पास वोटर आईडी हम मुतमईन हैं, वोटर आईडी हो और तुम्हारा नाम वहाँ दर्ज भी हो, लिखा हुआ हो, तो तब तुम इस मुल्क के शहरी हो साबित कर सकते हो अपने आप को। वहाँ नाम है, वोटर आईडी नहीं है, तो आपको वोट डालने का हक़ नहीं है। हो सकता है कभी आपका कैंसिल भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। जैसे आज इस वक्त के जो हालात हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बात कहेगी, इस वक्त 2 करोड़ वोट मुसलमानों के गायब कर दिए गए। मामूली बात नहीं है, 2 करोड़ वोट हमारे मुसलमानों के हटा दिए गए हैं। और 2 करोड़ वोट से हम कितने एमएलएस, कितने एमपी, कितने लोगों को हम चुन सकते थे, जिनके ज़रिए से हम राज्यसभा में, असम्बली में भेज सकते हैं और अपनी बात को वहाँ मनवा सकते हैं। और इलेक्शन के मौके पे जो आवाज़ उठती है, हम रोड डालेंगे, नाले बनवाएंगे, हम उनसे कहेंगे ना रोड की ज़रूरत है ना नाले की ज़रूरत है, बल्कि जिस वक्त हमारे ऊपर हालात आ जाए, हमारी बात तुम्हें असम्बली में उठाना है, तब जाके हम तुमको जिताएंगे। जब हम सब मिल के ऐसी आवाज़ लगाएंगे, खड़ने वाला भी काँप जाएगा। फिर तो हम तो सिर्फ एक रोड पे बिक जाते हैं,
200 کے نوٹ پہ بھی 2000 کے نوٹ پہ بک جاتے ہیں، تب ذرا بتائیے ہم کو گاجر مولی کی طرح نہیں کاٹا جائے گا تو کیا کیا جائے گا پھر ہمارے ساتھ؟ وقت کی ضرورت ہے، اس پہ توجہ دیجیے اس بات پر۔ اور اس وقت ایک قانون بتایا گیا تھا 1950 تک جن کی پیدائش ہے، 1950 سے جن کی پیدائش ہے ان کی شہریت کے لیے کوئی بھی سرکاری کاغذ ضروری نہیں ہے۔ 1950 سے اب ذرا بتائیے اس پورے مجمع میں 1950 سے کون پہلے پیدا ہوا ہے کوئی بزرگ لوگوں میں؟ اس میں ذرا مہربانی کر کے ہاتھ اٹھا دیجئے تاکہ آپ کو آثار قدیمہ کی طرح لوگ دیکھ لیں آپ کو۔ ہیں کوئی بزرگوں میں سے 1950 سے پہلے؟ ایک ولی بھائی، ایک ہمارے بزرگ محمد بھائی، آپ بھی تو ہیں 1940 پراٹ کے آپ ہیں جی۔ اس اتنے بڑے مجمع میں صرف 4 لوگ ہیں جن کو حکومت ڈاکومنٹ نہیں پوچھے گی، کچھ نہیں پوچھے گی، بھائی آپ ٹھیک ہے آپ اپنی زندگی گزار لیں۔ اب مسئلہ ان کے بعد والوں کا ہے، اللہ ان کی عمر دراز کرے، دعا تو یہ ہے اللہ ان کو اور لمبی عمر دے اور ان کے ذریعے سے ہمیں کچھ سیکھنے کا اور کچھ رہبری کا موقع اللہ ان کو بھی دے۔ 1950 سے لے کر 1980 پر 7 تک اس میں تو جتنے لوگ ہیں تقریباً ان کے بال سفید ہو گئے۔ 1950 سے 1980 پر 7 تک جن کی پیدائش ہے ان کی برتھ سرٹیفکیٹ ضروری ہے۔ 1970 پر 8 سے 2004 تک یہ تو تقریباً بڑا مجمع اس کا ہے۔ 1970 پر 8 1978 سے 2004 تک جن کی پیدائش ہے ان کی شہریت کے لیے والدین میں سے کسی ایک کا بھی برتھ سرٹیفکیٹ ضروری ہے۔ یہاں آتا ہے مسئلہ 2004 کے بعد سے جو بھی پیدا ہوا ہے انہیں اپنی شہریت کے لیے اپنی برتھ سرٹیفکیٹ کے علاوہ والدین کا بھی برتھ سرٹیفکیٹ دینا ضروری ہے۔ واقعی سمجھنے کی بات ہے۔ اس وقت جتنے بچے ہمارے ہیں 2004 کے بعد سے جن کی شادیاں ہوئی ہیں، ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ ان بچوں کو اس ملک کا ثابت کرنے کے لیے ماں باپ میں سے دونوں کا سرٹیفکیٹ ضروری ہے، برتھ سرٹیفکیٹ کا ضروری۔ اب کس کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہے بھی؟ جو اس بار پیدا ہو رہے ہیں ان کا بھی بنانا مشکل ہے ہمارے لیے، دیکھیں گے بعد میں۔ برتھ سرٹیفکیٹ کے علاوہ جتنے کاغذات ہیں، پان کارڈ، آدھار کارڈ، راشن کارڈ وغیرہ، کوئی بھی کارڈ شہریت کے لیے نہیں ہوتا۔ ہم اس ملک کے ہیں بول کر ثابت کرنے کے لیے پان کارڈ آپ کا کام نہیں آئے گا، راشن کارڈ بھی کام نہیں آئے گا اور آدھار کارڈ بھی کام نہیں آئے گا۔ ہم مطمئن ہیں آدھار کارڈ ہمارا اچھا ہے، اگرچہ آدھار کارڈ کے بلبوتے پر ہی پاسپورٹ بنتا ہے، آدھار کارڈ کے بلبوتے پر ہی بینک میں کھاتہ کھلتا ہے، آدھار کارڈ کے بلبوتے پر ہی اسکول میں ایڈمیشن ملتا ہے، اور سب کچھ ہی ہو رہا ہے آدھار کارڈ کی بنیاد پر۔ لیکن حکومت کہتی ہے آدھار کارڈ ہونا تمہارے ہندوستانی ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ اب بتائیے کہاں جائیں گے ہم؟ خود آدھار کارڈ پر لکھا رہتا ہے یہ شہریت کی دلیل نہیں ہے، یہ تمہارے اس ملک کا ہونے کا کوئی پروف نہیں ہے۔ یہ آدھار کارڈ پر لکھا ہوا ہے، آپ کبھی سکون سے نماز کے بعد 4 دفعہ درود خل پڑھ کے آپ پڑھیے اس کو، آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ پاسپورٹ شہری کو ہی دیا جاتا ہے مگر حکومت اسے شہریت کی دلیل ماننے تیار نہیں ہے۔ اب جائیے پاسپورٹ پر ہم بھروسہ مند ہیں کہ جس کے پاس پاسپورٹ ہے وہ انڈین ہے، انڈین سٹیزن جسے ملی ہوئی ہے، وہ سمجھو کہ وہ انڈیا کا ہے، وہ ہندوستان کا ہے، ہم مطمئن ہیں اس بات پر۔ لیکن حکومت اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، جس کے پاس پاسپورٹ ہے وہ ہندوستانی ہے، یہ حکومت نہیں مانتی اس کو۔ اب باقی رہا صرف ووٹر آئی ڈی، صرف ووٹر آئی ڈی باقی رہا ہے کہ جس کے بارے میں اس کو بناتے وقت جو سوالات ہوتے ہیں، اس میں ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ ہندوستانی ہیں؟ بنوانے والا اس پر کلک کرتا ہے، یعنی اپنے ہندوستانی ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن جو حکومتی شعبے سے ہے اسے تسلیم کرتا ہے، جس کے بعد ووٹ ڈالنے کا حق آپ کو دیا جاتا ہے۔
اس لیے ووٹر آئی ڈی بنوانا صرف الیکشن کی خاطر نہیں، اپنے ہندوستانی ہونے کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ ہے اہم مسئلہ۔ ووٹ ڈالنے کے لیے ووٹر آئی ڈی نہیں ہے، بلکہ اس ملک کا ہونے کے لیے سب سے بڑا ثبوت میں پیش کر سکتا ہوں، وہ ہے میرا ووٹر آئی ڈی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ووٹر آئی ڈی جن کے پاس ہے، اگر میں کہوں ہاتھ اٹھائیں تو تقریباً ایک بڑا مجمع ہاتھ اٹھائے گا، لیکن میں دوسری بات آپ سے عرض کروں گا، آپ کا ووٹر آئی ڈی ضرور آپ کے پاس ہے، لیکن کیا آپ کا نام وہاں لسٹ میں بھی ہے؟ آپ کہیں گے ارے وہ کیسے ہو سکتا ہے، ووٹر آئی ڈی ہو وہاں نام نہ ہو؟ کہا کہ ہندوستان یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے، یاد رکھیے اچھی طرح، یہ ہندوستان یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہی ہو رہا ہے اس موقع پر، ہم مطمئن ہیں۔ اگزامپل آپ کو ایک بات عرض کروں، ابھی دیوبند یو پی کا الیکشن ہوا، دیوبند میں 70% مسلمان ہیں۔ دیوبند ساری دنیا اس کو جانتی ہے، یہ اس ملک کی جان ہے، اسلام کی جان پہچان ہے۔ اسی دیوبند نے ہی تو ہمیں اسلام کی پہچان دی ہے، اور اسی نے اس ملک میں مسلمانوں کو زندہ رکھا ہے۔ 70% مسلمان ہیں، لیکن وہاں جیتنے والا کون ہے؟ کیونکہ ہمارا مجمع ہے، میں بول سکتا ہوں وہ بی جے پی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، 70% مسلمان ہو، وہ کیسے جیت گیا؟ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اس وقت یہ سب سے زیادہ سرخیوں میں ہے، یہی سوشل میڈیا میں ہی چل رہا ہے، کیونکہ پرانا ہو گیا۔ آپ کبھی اس پہ غور کیجئے، 70% ووٹنگ، 70% ووٹ ڈالنے والے مسلمان حق رکھتے تھے، کیا ہوا؟ سب مطمئن تھے ہمارے پاس ووٹر آئی ڈی ہے، لیکن 20% بھی ووٹنگ نہیں ہوئی۔ مسلمان مطمئن ہو گئے، جا کے دیکھا کہ وہ لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے، لیکن اسپیلنگ کا فرق ہے، آدھار میں ایک ہے، پاسپورٹ میں ایک ہے، ووٹر آئی ڈی میں ایک ہے۔ وہ کہے گا تم ایک نہیں تم 3 ہو، جیسے کرسچینس کہتے ہیں 3 in 1، 3 خداؤں میں سے ایک خدا، ایسی تم بھی 3 میں سے ایک ہو۔ سوچنے کی بات ہے، اس وقت سب سے میرے بھائی نازک مسئلہ ہے اس موقع پر، لہذا اس موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے علماء اکرام اور ہمارے اکابر اس موقع پہ بڑی رہبری کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 5 منٹ زیادہ بھی ہو جائے، آپ تھوڑا اس کو توجہ سے سنیے، یہ ہمارے کام کی بات ہے۔ 2014 اور 2019 میں مسلمانوں کی 3 بڑی غلطیاں، ہماری جو غلطیاں ہوئی، جس کی وجہ سے اتنی بڑی دشمن طاقت وہاں بیٹھی، آج ہمیں یوں پھول کو مسلنے کی طرح آج وہ مسل رہی ہے، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے ہیں۔ یہاں بیٹھ کے ہم کہیں یا اللہ ظالم کو اتار دے، نیک کو بٹھا دے، ہماری دعائیں ہمارے ٹوپی کے اوپر سے بھی نہیں جا رہی ہیں۔ یہ کچھ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، ان غلطیوں کو کیسے سدھارنا چاہیے، اس کو میں کچھ آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ 2014 کے الیکشن میں جو غلطیاں ہوئی، ان سے جن سے فرقہ پرستوں کے لیے اقتدار تک، حکومت تک رسائی ممکن ہوئی۔ 2014 کے انتخابات میں، الیکشن میں مسلمانوں کے 3 ایسی بڑی غلطیاں سرزد ہوئی، جنہوں نے اس وقت کی حکومت کو اقتدار کا راستہ، حکومت کا راستہ آسان کر دیا۔ پہلی غلطی، 50% مسلمانوں کے نام ووٹر لسٹ سے غائب تھے۔ یہ 2014 اور 2019 کی بات، اسی لیے 10 سال وہ حکومت کر رہے ہیں۔ 50% ووٹ غائب تھے، لیکن مسلمانوں نے ان کے اندراج کی فکر نہیں کی، ووٹر لسٹ میں نام چڑھانے کی فکر نہیں کی، اور اس طرح ایک بڑی تعداد حق انتخاب کے استعمال سے محروم رہی، ووٹ ڈالنے کے حق سے وہ محروم ہو گئی۔ ووٹ ہی نہیں ہے آپ کے پاس، ووٹر آئی ڈی ہی نہیں ہے، تو آپ کو ووٹ ڈالنے کا حق بھی نہیں ہے۔ تو 50% مسلمانوں نے ووٹ ڈالا ہی نہیں ہے، ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا 50% کو، جن کا فائدہ کس سے ہوا؟ فرقہ پرست پارٹیوں کو ہوا، جو مسلمان دشمن تھی ان کو فائدہ ہوا۔ دوسری بڑی غلطی یہ تھی، ووٹر لسٹ میں موجود 50% مسلمانوں نے مکمل پولنگ میں حصہ نہیں لیا۔ 50 تو چلے گئے، چھوڑو، ووٹر آئی ڈی ہے ہی نہیں ان کے پاس، جن کا ہے وہ حصہ نہیں لیے۔ مسلم علاقوں میں پولنگ کی شرح بہت کم رہی، 40%، 30%۔ کتنے پرسنٹ؟ 50 میں 30 اور 40 تک بھی وہ لوگ حصہ نہیں لے پائے۔ ووٹ ڈالنے میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ ہوا، جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچا، اور اسی کی سزا میں اور آپ بھگت رہے ہیں، اس موقع پہ پورا ملک بھگت رہا ہے۔ تیسری بڑی غلطی یہ ہوئی،
حق انتخاب استعمال کرنے والے مسلمان متحدہ ووٹ استعمال کرنے کے بجائے مسلک اور فرقوں میں بڑھ گئے۔ دو تو غلطیاں ہو گئی۔ ایک تو کیا ہوا، 50% ووٹر آئی ڈی نہیں ہے۔ اب 50 جن کے پاس ہے، 50 میں 30% لوگ ووٹ ڈالے۔ اچھا جو ڈالے نا وہ کیا کرے، وہ یہ ڈالے کہ انہیں مجھے 2000 پینشن دلایا، اس کے بعد اسے ڈالتا، انہیں میرے گلی میں نالے نہیں دلائے اس لیے میں اسے ووٹ نہیں ڈالتا۔ سبحان اللہ۔ اب کیا حال ہوا ہمارا، پورا جو سروے کرنے والوں نے سروے کیا، پورے مسلمانوں کا صرف 10% ووٹنگ مسلمانوں کی ہوئی ہے، صرف 10%۔ اب بتائیے 10% سے کون مسلمان کرسی پہ بٹھا، کس مسلمان کو ہم کرسی پہ بٹھا سکتے ہیں اور کس انصاف پسند انسان کو وہاں بٹھا سکتے ہیں؟ صرف برائے نام ہماری ووٹنگ ہو رہی ہے۔ جو ووٹ بینک ہمارا ہے، اس بینک کو ہر طرف سے لوگ لوٹ رہے ہیں، اور ہم ماشاءاللہ مسلمان ہیں، نوابوں کی اولاد ہیں۔ جیسے جمعے کے بعد ہم بانٹتے ہیں صدقہ خیرات، ایسے ہم ووٹ بانٹ رہے ہیں۔ لے بھئی میرے باپ کے نام سے ایصال ثواب، لے تو لے میری اماں کی طرف سے، اور تو لے میرے بیٹے کی طرف سے۔ ہم ایصال ثواب اور صدقہ خیرات جیسے بانٹتے ہیں، ایسے ووٹ ہم بانٹ رہے ہیں۔ امی کا ووٹ ایک پارٹی کو جائے گا، ابا کا ووٹ دوسری پارٹی کو، بیٹا تیسری پارٹی کو، اور بیٹی وہ سوچے گی مجھے نوکری فلاں پارٹی نہیں دی ہے، چلو اس کو ووٹ دیں گے۔ اب گھر کے 4 ووٹ 4 لوگوں کو جائیں گے، فائدہ کس کو ہوگا؟ یہی حال ہے اس موقع پہ اس ملک کا، جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ اس وقت ضرورت ہے مجھے اور آپ کو چوکنا ہونے کی۔ اب ہمیں کچھ کام کرنا ہے۔ ایک کام ہے، وہی بات میں عرض کر کے ختم کروں گا۔ یہ ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے، یہ اصل کام کو سمجھنے کے لیے ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ وہ اس موقع پہ یہ ہے کہ جیسے حکومت کی طرف سے، الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک آواز ہے، آؤ ووٹر آئی ڈی اپنا بنوا لو۔ ووٹر آئی ڈی پورا سال نہیں بنتا، کچھ مہینے طے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے، انہی دنوں میں ووٹر آئی ڈی بنتی ہے، اس کے بعد یہ بنائی نہیں جاتی۔ اس موقع پہ ان دنوں میں ووٹر آئی ڈی بن رہی ہے، جبکہ اس کا ٹائم 15 سپٹمبر کو ہو چکا تھا۔ الیکشن کمیشن نے اس ٹائم کو اور بڑھایا ہے۔ اب گویا ہم ایک ایکسٹرا ٹائم میں ہم جی رہے ہیں۔ اس میں اگر ہم اپنا ووٹر آئی ڈی صحیح کر لیں، بہت بڑی بات ہے۔ گویا اپنا اس ملکی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت اور پروف ہم تیار کر رہے ہیں۔ اب جن کی عمر 18 سال ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں یا ہماری جو بچیاں نوجوان 18 سال کی ہیں، ان کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے۔ جیسے میں اس کو موٹے لفظ میں عرض کروں، 15 سال میں نماز فرض ہوتی ہے، 18 سال میں، ذرا بولیے آپ بھی تو، ووٹ فرض ہوتا ہے۔ 15 سال میں نماز فرض ہے، 18 سال میں ووٹ فرض ہے۔ یہ فرض نہیں چھوڑ سکتے، یہ فرض بھی نہیں چھوڑ سکتے، دونوں اپنی اپنی جگہ فرض کا درجہ ہے۔ لہذا اس موقع پہ ضرورت اس بات کی ہے، آپ اپنا اپنا ووٹر آئی ڈی چیک کریں۔ یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ کا ووٹر آئی ڈی اور آپ کے دوسرے جو پروف ہیں، دونوں میں نام صحیح ہے۔ بہت ضروری ہے اس موقع پر۔ پڑھا لکھا طبقہ ہے، 10 سرٹیفکیٹ ان کے لیے ضروری ہے۔ چلو کوئی دوسرے اسکول کی تعلیم حاصل نہیں کیے ہیں، زیادہ 10 تک نہ پہنچے ہیں، اور ان کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، کوئی ایک ایسا پروف رکھیں جو ضروری ہو، جس میں نام صحیح ہو، اس کے ذریعے سے اپنا ووٹر آئی ڈی بنوانا ہے۔ اگر ووٹر آئی ڈی میں غلط ہے تو نام کو، ایک تو ہے ووٹر آئی ڈی بنوانا اس موقع پر، دوسرا بنا ہوا ہے تو ووٹر آئی ڈی کو صحیح کرنا ہے، اور تیسرا اس بات کو دیکھنا ہے کیا میرا نام وہ لسٹ میں ہے تو چلو کہ آپ ابھی سے مطمئن ہو سکتے ہیں، اس ملک میں رہنے کا، جینے کا مجھے حق بھی ہے، سینہ تان کے میں کہہ سکتا ہوں میں یہ ملک کا رہنے والا ہوں۔ یہ 3 کام اس وقت کی ضرورت ہے، اور یہ کام کیسے کرنا ہے؟ جیسے 3 جمعہ پہلے اعلان ہوا تھا، بھئی کچھ نوجوان یہاں بیٹھیں گے، آپ آئیے اپنا ووٹر آئی ڈی صحیح کروا لیجیے۔ میں نے نوجوانوں سے پوچھا بھائی کتنے لوگ آئے؟ اس نے کہا کہ کوئی نہیں آیا۔ ووٹر آئی ڈی کا یوں سمجھو کہ قیام جیسے لگا تھا، کچھ نوجوان بیٹھے تھے اپنا اپنا فون لے کر کہ تاکہ کچھ لوگوں کی رہبری کر لیں، کوئی نہیں آیا۔ تو اس کو میں یوں عرض کروں کہ جیسے 5 ٹائم مؤذن صاحب بلاتے ہیں، آؤ بھائی کیمپ لگ رہا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کا، 5 ٹائم اذان ہوتی ہے، وہی لوگ آتے ہیں جو فجر کو آتے ہیں، عشاء تک وہی آتے رہتے ہیں بیچارے۔ صرف ایک جمعہ ہم لوگ کہہ گئے کہ بھئی آؤ اپنا ووٹر آئی ڈی صحیح کروا لو، 5 ٹائم اذان پر لوگ نہیں آتے، تو ایک دفعہ کے اعلان پر کیسے آ جائیں گے آپ؟ کوئی نہیں آیا ماشاءاللہ۔
یہ تو آپ کی ہمدردی میں آپ سے کہا جا رہا ہے بھائی آپ اپنا ووٹر آئی ڈی صحیح کر لیجئے. اور خاص کر ہماری مستورات کا ووٹر آئی ڈی بالکل نہیں ہوتا بھی ہے. ماشاءاللہ اتنے نیک خاتون ہیں کہ شاپنگ میں تو بہت وقت لگاتی ہیں, بازاروں میں تو آدھا دن گزرتا ہے, ووٹر آئی ڈی کے موقع پر کہتے ہیں آدھے بے پردی ہو جائے, وہاں پر بے حیائی ہو گیا, وہاں پر مردوں کے بیچ میں ہم کیسے چلیں گے. سبحان اللہ, ارے کیا سوچ ہے ہماری عورتوں کی بھی, داد دینی چاہیے ان کو. تو اس موقع پہ کام کی بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ میں یہ جو نوجوان طبقہ ہمارا ہے, پڑھا لکھا نوجوان ہے, بھائی ذرا ہاتھ اٹھا دو جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں. اب ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا ذرا, کیا بھی نہیں ہے, اتنے سینسو پہلی صف میں نہیں ہے. ماشاءاللہ, اللہ جزا خیر دیا, آپ کی تعلیم میں اللہ خوب اور ترقی دے. دیکھیے اس موقع پہ آپ کا ہنر آپ کو آزمانا ہے, آپ کا ہنر آپ کو آزمانا ہے. آپ جو تعلیم حاصل کیے ہیں, جو کچھ نالج آپ کے پاس ہے, معلومات آپ کے پاس ہیں, آپ اس کو اب استعمال کریں گے. ہمارے اس سب سے پہلے ہم اپنے محلے سے اس کو شروع کریں گے. میں آپ سے ایک بات میں عرض کروں گا, بڑوں سے بھی عرض کروں گا, آپ ان نوجوانوں کا ساتھ دیں. کیونکہ ہم کام ابھی اس لیے اعلان کے بعد ہم کام شروع کریں گے, اس لیے اس موقع پہ تفصیلی بات عرض کی جا رہی ہے. کیونکہ نوجوانوں کو نماز جمعہ کے بعد, سنتوں کے بعد, یہ سب نوجوانوں کو بیٹھنا ہے یہاں پر, ان کے سامنے کام دیا جائے گا. کام کیا ہوگا؟ جیسے دعوت کی ترتیب ہے, حلقے ہوتے ہیں, زون ہوتے ہیں, زون میں گلیاں بٹتی ہیں, یہ گلی میں یہ لوگ جائیں گے, ملاقات میں جائیں گے, نماز کی دعوت دیں گے. ایک کام کو آسانی سے بانٹنے کے لیے, ہر گھر ہر فرد تک ملنے کے لیے ایک کام کی ترتیب بنائی گئی ہے. بنانے والوں کو اللہ جزا خیر دے, بڑے آسانی سے ہر بندے تک نماز کی, دین کی بات وہاں پہنچتی ہے. ہم اسی لائن کو ہم استعمال کریں گے. لہذا 5 نوجوانوں کو ایک گلی دے دی جائے گی, اس گلی سے اس گلی تک, اس پار سے اس پار تک. ایک ہفتے میں آپ کو کام کیا کرنا ہے؟ صبح یا شام, جس موقع پہ مرد حضرات گھر میں ہوں, یہ اچھی طرح یاد رکھیے, جس وقت گھروں میں مرد حضرات ہوتے ہوں اسی وقت یہ نوجوان آپ کے پاس آئیں گے. آپ یہ سمجھیے کہ اعلان خدا کے گھر سے, مسجد سے کیا جا رہا ہے, ذمہ داروں کی طرف سے کیا جا رہا ہے, بلکہ اس ملک کی سطح پر مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے. ہر گھر تک نوجوان آئیں گے اور آپ سے کہیں گے آپ کے پروف, آپ کا آئی ڈی دیجیے, آپ ان کا ساتھ دیجیے. اگر گھر میں خواتین ہوں تو یہ پوچھیے کہ اگر مرد حضرات کب آئیں گے, جس وقت وہ ہوں گے اسی وقت آپ پہنچیں. اور وہ جو آئی ڈی وہ پوچھیں, اگر وہ نوجوان آئی ڈی پوچھیں آپ اس کو دیجیے اور اس کو چیک کیجیے. اگر بنا ہوا ہے بہت خوشی کی بات, اس کو وہ صحیح کریں گے, غلطی ہو تو صحیح کریں گے. نہیں بنا ہوا ہے تو بنانے کی وہ رہبری کریں گے آپ کی. یہ اس وقت کا سب سے بڑا یوں سمجھو کہ اگر عربی لفظ میں کہوں تو سب سے بڑا جہاد ہے اس موقع پر, سب سے بڑا یہ جہاد ہے اس زمانے کا, اس وقت کا. لہذا اس موقع پہ میرے اور آپ کا یہ کام 5 سال تک تقریباً ہمارا اپنے آپ کو اس ملک کا شہری ہونے کا ثبوت تیار ہو جائے گا. اور اس کارڈ کے ذریعے سے, اس آئی ڈی کے ذریعے سے ہم الیکشن میں صحیح آدمی کو بٹھا پائیں گے. اس کا بہت دور کا فائدہ ہونے والا ہے. لہذا اس کے لیے میں نوجوانوں سے عرض کروں گا, نماز کے بعد آپ بیٹھیے. میں بڑوں سے عرض کروں گا آپ دعائیں دیں ان کے لیے. اور یہ جب آپ کے گھر کے پاس آئیں گے تو لہذا آپ ان کا تعاون کریں, ان کی مدد کریں, آس پاس کے لوگوں تک آپ ان کو رہبری کر کے لے جائیں. دیکھو بیٹے تم ہمارے گھر کے پاس آئے ہو, ذرا پڑوس والے بھی تو ہیں, ذرا ان کو بھی دیکھ لو, ان کا آئی ڈی بھی صحیح کرو, ان کا بھی صحیح کرو. انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا اور بڑی مدد اس سے ملے گی. یہ اس وقت کا دینی فریضہ ہے, یہ دین کا بہت اہم کام ہے. ہم اس کو صرف دنیا کا کام سمجھ رہے ہیں. آپ علماء یوں فرما رہے ہیں اس وقت کی دینی ضرورت ہے, یہ دینی فریضہ ہے. جیسے نماز فرض ہے, نماز وقت پہ پڑھنا, اور ایسی اس وقت پہ آئی ڈی بنانا جیسے نماز کا فرض ہونے کا درجہ رکھتا ہے, ایسی اس وقت اس آئی ڈی کا بنانا بھی فرض کا درجہ رکھتا ہے. وہ ساتھ دیں گے انشاءاللہ. دیکھیے بات لمبی ہوگی, آپ کے ساتھ معذرت کرتا ہوں کہ کچھ وقت بڑھ گیا آپ کا, لیکن ضرورت تھی اس لیے میں نے تفصیل سے عرض کی ہے. انشاءاللہ ایک بات دوسرا بھی ہے, دوسرا اعلان بھی ہے کہ اس لیے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے علاقے میں ایسے ایک بڑے جوڑ رکھے جا رہے ہیں. اس میں وہ حضرات مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے وہ آ کر آپ کے سامنے ایک پروگرام پیش کریں گے.
پروجیکٹر کے ذریعے سے آپ کے سامنے ایک اسکرین پر دکھائیں گے کہ اس وقت ملک کی سطح پر ہمارا پاپولیشن کتنا ہے اور ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور ہمارے میں پڑھا لکھا طبقہ کیسے، ہمیں کس لائن میں کیا کیا کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ ان کی طرف سے یہ پروگرام انشاءاللہ مشورے کے ذریعے سے جب بھی طے ہوگا، اعلان ہوگا، آپ اس میں آئیے، خاص کر ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اس میں آئے گا، وہ بڑی آسانی سے اس بات کو سمجھ پائے گا اور اس کو کرنا بھی ان کے لیے بہت آسان بھی ہوگا۔ جب اعلان ہوگا آپ آئیے اور ان کاموں میں آپ ساتھ دیجیے، انشاءاللہ رہبری ہوگی۔ اللہ ہمیں اس ملک میں امن نصیب فرما دے اور ہمیں اس میں اللہ اپنی طرف سے رہبری فرما دے۔